الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت مولانا ذیشان صاحب نے حکم فرمایا تو ان سے تعلق ایسا ہے کہ پہلے یہ ہمارا حکم مانتے رہے تو تعلق اتنا مضبوط ہوا، اب ہم ان کا حکم مانتے ہیں اور انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے چند خوبیاں ایسی رکھی ہیں کہ وہ بے مثال ہیں۔ سب سے بڑی خوبی جو ایک عالم کے بیٹے میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس جو طالب علم آتا ہے پڑھنے کے لیے سالہ سال رہتا ہے اور اس کے والد صاحب بھی عالم ہوں تو ہم ایک خوبی اس طالب علم میں دیکھیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس میں صاحب ذاتی کا اظہار نہ ہو، وہ اساتذہ کا با ادب ہو۔ الحمدللہ مولانا ذیشان صاحب نے یہ وقت بہت اچھا ہمارے پاس گزارا ہے، اور جو محفل ہے یہ عجیب محفل ہے، قرآن کی نسبت والی محفل ہے۔ قرآن کریم ایک الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا تو ایک قرآن عالم وہاں موجود تھے، میں نے کہا کہ سب سے پہلا حافظ قرآن کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نقطہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ میں نے تو پہلی مرتبہ ہی سنا ہے۔ اگلی بات میں بیان نہیں کرتا کہ انہوں نے مجھے انعام میں مجھے کیا نوازا، بڑی محبت، عالم دین تھے، پرانے تھے، سادہ تھے، بڑی محبت انہوں نے مجھ سے کی۔ میں نے کہا
سب سے پہلا حافظ قرآن، وہ ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں وہ کون ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا بے شک اس ذکر والی کتاب کو، ذکر کے 3 معانی ہیں، ذکر سے مراد ذکر ہی ہے جو متبادر معنی ہے، اس لحاظ سے یہ ذکر والی کتاب ہے، اور یہ ذکر والی جو کتاب ہے اس کا ذکر اتنا جامع ہے کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جب اپنے کسی متوسل کو، کسی مرید کو دیکھتے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتا ہے تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اس کو کوئی اور ذکر تلقین نہیں فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے سب سے عمدہ ذکر میں تو مشغول ہے، سب سے اعلیٰ ذکر میں تو مشغول ہے۔ تو ذکر کا ایک تو متبادر معنی ہے جو عام لیا جاتا ہے، وہ ذکر سے مراد ذکر ہی ہے۔ جو آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ میں نے ذکر کے 3 معنی شروع کر دیے تو یہ میں بیان کرتا جاؤں۔ ذکر کے 3 معنی ہیں جو یہاں مراد ہیں۔ فرمایا کہ ذکر بہترین ذکر، قرآن مجید سب سے اعلیٰ ذکر، بلکہ ایک اہل حدیث پرانے علماء میں سے غیر متاثر وہ یہ لکھ کر چلے گئے، فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہیں ایک بات راز کی بتاتا ہوں، جتنے بھی اذکار تم کر لو ان میں جاننی پڑے گی جب تک تم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا کوئی وظیفہ جاندار نہیں بن سکتا۔ جتنے وظائف ہیں ان میں طاقت پیدا کرنی ہے تم نے، تو پھر سب سے اعلیٰ ذکر بھی کرو۔ وہ سب سے اعلیٰ ذکر کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ انا نحن نزلنا الذکر، ذکر کا دوسرا معنی وہ ہے شرف، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ فرمایا حضرت مولانا عبدالحمید سباتی رحمہ اللہ، فرمایا کہ ذکر سے مراد آپ کے لیے بھی یہ قرآن ذکر ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی یہ قرآن ذکر ہے۔ تو مفسر قرآن، چوٹی کے مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالحمید سباتی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد شرف ہے، تو ذکر کا دوسرا معنی کیا ہوا؟ شرف اور فضیلت اور عزت۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، بے شک یہ قرآن مجید جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے بھی شرف ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی شرف ہے۔ تو ذکر کا دوسرا معنی ہے شرف، ذکر کا تیسرا معنی ہے یاد دہانی۔ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو مقصد زندگی کو بار بار یاد کراتا ہے، اس لیے ذکر کا معنی یہاں پر یاد دہانی بھی ہے۔ یہ قرآن ذکر بھی ہے، یہ قرآن شرف بھی ہے، یہ قرآن یہ تذکرہ بھی ہے، یعنی یاد دہانی بھی ہے۔ انسان کس مقصد کے لیے پیدا ہوا؟ قرآن سے پوچھو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ آپ کو صحیح مقصد بتائے گا۔ قرآن مجید سے جو روشنی ملے گی وہ بڑی صحیح روشنی ملے گی، اس سے جو ہدایت ملے گی وہ بڑی بہترین ہدایت آپ کو ملے گی۔ خیر، میں اپنے موضوع کی طرف، اپنی بات کی طرف دوبارہ آ جاؤں۔ سب سے پہلا قرآن مجید کا حافظ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کتنی تاکیدات کے ساتھ ہے۔ مجھے ان جید علماء کے درمیان میں یہ گفتگو کا موقع مل رہا ہے، حالانکہ میں طالب علم ہوں۔ کتنی تاکیدات ہے، جملہ اسمیہ ہے، اِنَّا ہے اور لام آگے تاکید کا کھڑا ہے، یہ
شد و مد کے ساتھ، زور اور طاقت کے ساتھ ارشاد فرمایا بے شک ہم ہی البتہ اس قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا، حافظ کا معنی کیا ہے؟ یہ حفاظت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو حافظ فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مفرد کسی کے ذکر نہیں کیے، اللہ نے جمع کسی کے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ بعض جگہوں میں اللہ نے اپنے لیے مفرد کسی کے بھی استعمال فرمائے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ آیا۔ کبھی اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ہم نے یہ کام کیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے مفرد کسی کے استعمال کرتے ہیں۔ اب اشکال یہ ہے کہ جمع کا صیغہ اللہ کہاں استعمال کرتا ہے؟ تو مفسرین نے ایک قاعدہ اور ضابطہ ذکر کیا ہے کہ لوگ جس کو بڑا کام سمجھیں یا واقعتاً وہ کام بہت اونچا ہو، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، وہاں جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں۔ فرمایا دیکھو ہماری نظر میں عرش نہیں ہے، ہماری نظر میں کرسی نہیں ہے، حالانکہ یہ اعظم المخلوقات ہے، لیکن ہم نے عرش کو نہیں دیکھا، ہم نے کرسی کو نہیں دیکھا۔ ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ آسمان کو۔ ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ زمین کو۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ان کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے تو جمع کا صیغہ ذکر کرتا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اللہ جمع کی صیغہ استعمال کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کے ہاں بہت بڑا کام ہے۔ اتنی بڑی چھت کو بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، اتنی بڑی زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا اور بچھا دیا۔ لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ نے جمع کا صیغہ ذکر فرمایا۔ یہ ہماری قدرت ہے، ہم نے ان چیزوں کو بنایا، اور یا وہ کام واقعتاً عظیم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں۔ جیسا کہ بے مثال کتاب کو اتارنا اور قرآن مجید کو نازل کرنا کہ جس کی مثال لانے سے جن و انس عاجز ہیں، ساری کائنات اس کی مثال لانے سے عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے نزول کا اور اس کی تنزیل کا ذکر کیا تو اللہ نے اپنے لیے جمع کے صیغے استعمال کیے۔ اس کی حفاظت کا ذکر کیا تو جمع کے صیغے استعمال فرمائے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جمع کسی کے استعمال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہاں بھی جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، فرمایا چاہے انسان ہو کہ لوح محفوظ سے اترا اور آسمان دنیا پر آیا، اِنَّا أَنزَلْنَا، تب بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن، آیتن آیتن، قسطن قسطن، بحسب المصالح والمنافع، اللہ نے جو نازل کیا قرآن کریم کو، اس کے لیے بھی جمع کا صیغہ ذکر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو صیغہ چنا ہے وہ کیا؟ حافظون۔ حافظون فرمایا سب سے پہلا قرآن کا حافظ تو خود کتنے مبارک ہیں یہ چہرے کہ ان کی ایک نسبت میرے رب سے یہ بھی ہے کیا کہ حافظ کے نام میں شریک ہو گئے، حافظ کے نام میں شریک ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے آپ کو حافظ کہہ رہے ہیں، اے حفاظ تم راضی ہو یا نہیں ہو؟ بولو ذرا، راضی ہو؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ بھی قرآن کا حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے بھی دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو یاد کرنے والے کا نام حافظ رکھا جاتا ہو۔ نہیں، یہ کہتے ہیں اس کو یہ یاد ہے، یہ رسالہ اس کو یاد ہے، لیکن حافظ کی جو مہر لگتی ہے وہ تب لگتی ہے جب قرآن یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ کی مہر تب لگتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ یاد رکھیں آپ۔ خیر میں آگے ذرا چلوں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پڑھا تھا، فرمایا کہ ایک یہودی نے کہیں ملاقات ہوئی ہوگی حضرت سے، اس کی کہنے لگا ہے مسلمانوں، قرآن کریم تو تورات کے بارے میں کہتے ہیں کہ تورات محفوظ ہے، قرآن کہتے ہیں تورات محفوظ ہے، اور تم کہتے یہ ہو کہ قرآن محفوظ ہے۔
حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہی آیت پیش کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کیونکہ ذکر جس طرح نام ہے قرآن مجید کا، اسی طرح ذکر کا استعمال تورات کے لیے بھی ہوا ہے، لہذا ذکر اگر قرآن مجید ہے تو ذکر تورات بھی ہے، اگر قرآن ہدایت ہے تو تورات کو بھی ہدایت کہا گیا ہے، اگر قرآن نور ہے تو فیہا ہدم و نور، تورات کے لیے بھی یہ سیغے استعمال ہوئے ہیں، تو اس میں بھی ہدایت ہے، اس میں بھی نور ہے۔ ذکر سے مراد تو تورات ہے، یہودی پکا ہو گیا اور کہا اس سے مراد تورات ہے، تورات محفوظ ہے، جب تورات محفوظ ہے ہمارا دین پر حق ہے، ہم سچے ہیں، یہودی کہنے لگا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، تورات نہیں ہے، قرآن مجید ہے۔ اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں اس سے مراد تورات ہے، تورات ذکر نہیں ہے، تورات نصیحت نہیں ہے، تورات بھی نصیحت ہے۔ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، اس کا فیصلہ خود ہم اسی آیت سے کروا لیتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذرا میرا ساتھ دیں، آپ کو نا جواب سمجھ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہے یکدم اتارنا، دفعۃ واحدۃ جس کو کہتے ہیں پورا کا پورا اتارنا، اس کے لیے انزل ینزل انزال آتا ہے باب افعال، اور ایک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اس کے لیے نزل ینزل تنزیل آتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے باب تفعیل آتا ہے۔ تو حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرینہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، دلیل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ذکر سے پہلے اگر انزلنا ہے، اِنَّا نَحْنُ انزلنا الذِّكْرَ ہے تو پھر تو سچا ہے اور تورات محفوظ ہے، لیکن اگر ذکر سے پہلے نزل نہ موجود ہے پھر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور مسلمان سچے ہیں۔ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ذکر سے پہلے یہ کون سی عبارت موجود ہے، کون سا سیغہ موجود ہے، تو فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا، فبہت الذی کفر۔ اس لیے قرآن مجید ہی محفوظ ہے، ہمیشہ کے لیے یہی محفوظ رہے گا اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ ہاں ایک حدیث پاک میں آتا ہے اس دنیا کی جو بقا ہے وہ قرآن مجید کی بقا پر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب تک یہ قرآن موجود ہے یہ کائنات موجود ہے، یہ دنیا موجود ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے کیا کام ہوگا؟ یہ ستارے ٹوٹیں گے یا یہ بعد میں ہوگا، یہ آسمان پھٹے گا یہ بعد میں ہوگا، اسی طرح اور انقلابات یہ بعد میں ہوں گے۔ پہلے کیا ہوگا؟ کہ قیامت کو برپا کرنے سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نسخوں سے قرآن کریم کے حروف کو اٹھا لے گا، اس وقت پھر قیامت آ رہی ہے، بالکل آ گئی، نزدیک آ گئی۔ تو قرآن مجید کی بقا دنیا کی بقا ہے، قرآن مجید جب نہ رہے گا یہ دنیا بھی نہ رہے گی، اس لیے قرآن مجید سے تعلق قائم کریں۔ اگر آپ ہمیشہ کی بقا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے آپ تعلق قائم کریں۔ حفاظ کے لیے مشکات الاول میں ایک حدیث ہے، میں وہ عرض کرتا ہوں خاص طور پر ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو ازبر، اس کو یاد، یعنی یہ علماء جانتے ہیں کہ ظہر الغیب قرآن پاک پڑھنے کا کیا معنی ہے؟ ازبر کرنا، اس کو خوب یاد کرنا۔ لیکن ایک نصیحت یاد رکھیں، جتنا اس وقت آپ کو یاد ہے اور تازہ تازہ ماشاءاللہ آپ نے قرآن کو حفظ کیا ہے، آپ انشاءاللہ کہہ کر مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کریں کہ ہمیشہ منزل پڑھتے رہیں گے اور قرآن مجید کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وعدہ کریں آپ ہاتھ اٹھا، ایسا نہ ہو کہ اس قرآن مجید سے تم غفلت کرو۔ کیوں؟ ایک حدیث، اس حدیث سے پہلے میں آپ کو سنا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اورثت علیہ ذنوب امتی، میرے سامنے پیش کیے گئے میری امت کے گناہ
وہ کون سے گناہ تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال بھی پیش کیے گئے، نیک اعمال بھی، اور جو گناہ ہیں وہ بھی پیش کیے گئے۔ نیک اعمال میں آپ علیہ السلام نے ذکر کیا حتی القضاء، یہاں تک کہ دن کا جو مسجد میں پڑا ہے اگر اس کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دو گے، مسجد کو صاف رکھو گے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر صاف رہنا چاہیے، ستھرا رہنا چاہیے۔ فرمایا ایک دن کا بھی اگر تم نے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور اللہ کو آپ کا یہ عمل پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسی پر آپ کی بخشش کر دی۔ حتی القضاء، حتی القضاء، حتی القضاء۔ اس لیے مسجد میں امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ یہ درج ہے، ایک آدمی گفتگو کے لیے آیا اور گفتگو کرتا رہا، جو پوچھنا تھا حضرت کی اچانک نظر پڑ گئی تنکے پر امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی۔ جب وہ گفتگو کر کے اٹھ کے چلا گیا، حضرت نے فوراً اس تنکے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ عمل بھی کرتے۔ حتی القضاء۔ بلکہ مجھے بات سے بات یاد آ رہی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حدیثوں کو کیسے یاد کیا؟ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ رٹے لگا لگا کے حدیث، وہ بھی ہے یاد کرنے کا طریقہ۔ حضرت یہ فرماتے ہیں جو حدیث بھی میں نے پڑھی ہے میں نے اس کو لکھا ہے، ہر حدیث پر میں نے عمل کیا ہے، اس لیے ہر حدیث جو ہے مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے عمل کے ذریعے حدیث کو یاد کیا۔ حتی القضاء، کہ یہ تو ہے نیک اعمال کی بات، ہمارا چھوٹا سا عمل بھی اگر پسند آ گیا انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ اور پوری سب علیہ قلوب امتی، میرے اوپر یعنی میرے سامنے پیش کیے گئے میری امت کے گناہ، اور ان گناہوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، فرمایا کہ میں نے نہیں پایا فما وجدت اعظم، میں نے نہیں پایا اس سے بڑا گناہ، بڑا گناہ۔ کون سا بڑا گناہ نبی علیہ السلام نے ذکر کیا؟ فرمایا کہ کسی آدمی کو، کسی حافظ کو، یعنی کسی بندے کو کوئی آیت یہ اللہ تعالیٰ نے سینے میں محفوظ کر دی ہو اور اس نے اس کو یاد کر لیا ہو اور پھر اس نے لاپرواہی کی وجہ سے اس کو بھلا دیا ہو، اس سے بڑا گناہ میں نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز کی بھائی بھی ہو، تم بیٹے بھی ہو، اس لیے میں تمہیں گزارش کر رہا ہوں اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، کیونکہ اس کو بھلا دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے تو آپ یاد رکھیں گے نا؟ انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ اس کو ہر رمضان میں پڑھنا ہے، اس کو نوافل میں پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اتنا ہی یہ یاد ہوگا۔ اب میں کیا عرض کروں، قرآن کریم میں اگر دل لگ جائے نا جی ایک مرتبہ، تو پھر جب تک آدمی قرآن کھول کے پڑھے نا اس وقت تک مزہ نہیں آتا۔ تو خیر، ایک حدیث پاک میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنا رہا تھا، یہ فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے بھی کسی کا باپ آیا ہوا ہوگا، بھائی آیا ہوا ہوگا، ذرا آپ بھی سنیں، حفاظ بھی سنیں، اللہ کرے مسلمانوں کو شوق ہو جائے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اور اگر نہیں تو پھر کم از کم ناظرہ تو ان کو ضرور پڑھائیں۔ ایسا نہ ہو کیا 80 سال کی 90 سال کے بوڑھے بیچارے آج رو رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھانے والا کوئی ملا نہیں، یا غفلت کی وجہ سے ہم نے نہیں پڑھا۔ تو عرض کر رہا ہوں اصبر کیا، حافظ نے قرآن پڑھا، اصبر کیا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن مجید نے جن چیزوں کو حلال کہا ان کو حلال سمجھے، جن چیزوں کو حرام کہا ان کو حرام سمجھے۔ فرمایا ایسا حافظ قرآن ادخلہ اللہ الجنہ، ایسے حافظ قرآن کو اللہ جنت میں داخل کرتا، ایسے حافظ قرآن کو یہ جنتی ٹولہ بیٹھا ہے، یہ جنتی بیٹھے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز۔ یہ کون بیٹھے ہیں؟ مجمع بولے، یہ تو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ انشاءاللہ آپ سارے بولے انشاءاللہ یہ جنتی ہے، انشاءاللہ یہ جنتی، یہ جنتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کہا حضرت
اولیاء اللہ کا کوئی پتہ بتائیں، اللہ کے ولی کوئی ہو تو بتائیں، ہم ان سے ذرا ملیں، ان کی زیارت کریں، ان سے مستفید ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں نا ان سے مل لو۔ نے کہا حضرت قرآن تو سب پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن والے سے بڑا کوئی اور ولی ہے نہیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ قرآن کا عشق اگر آ گیا نا جی، میں کہتا ہوں بس دنیا بھی سمر گئی، آخرت بھی سمر گئی۔ عرب کا ایک قول نہ سنا تو آپ کو، من لازم القول الثقیلہ، من لازم القول الثقیلہ، القول الثقیلہ نجا فی الجو الثقیل، نجا فی الجو الثقیل۔ اب ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں تاکہ پورا مجمع مستفید ہو۔ جس نے قول ثقیل کو لازم پکڑ لیا، قرآن مجید کو اللہ نے ایک جگہ قول ثقیل بھی کہا ہے نا، سورہ المزمل پہلا رکوع پڑھے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ قول ثقیل کو جس نے مضبوط تھام لیا، پکڑ لیا قول ثقیل کو، یہ اتنا بھاری ہے بنام، اتنا بھاری ہے کہ اللہ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پھٹ جاتا، دب جاتا پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلوب کو کیسے چن لیا ہے کہ اپنا پورا کلام 30 پارے کے اندر محفوظ فرما دیا اور آپ کو متحمل بنا دیا۔ متحمل سے بھی زیادہ جو حدیث میں لفظ ہے وہ بولوں، آپ کو حامل القرآن بنا دیا، حامل القرآن۔ تو قول ثقیل کو جس نے لازم پکڑ لیا، یعنی قرآن مجید کو نہ چھوڑا، قرآن مجید کو پڑھتا رہا، عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، یہ قول ثقیل کو جس نے لازم پکڑا، فرمایا کہ وہ شخص نجا فی الیوم الثقیل، وہ جو سب سے بھاری دن ہے، بھاری دن کا پتہ ہے وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن، اس دن کو نجات پائے گا۔ قیامت کے دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر کے دوسرے رکوع میں یوماً ثقیلا فرمایا ہے، تو یوم ثقیل کے اندر وہ نجات پائے گا۔ جس نے قول ثقیل کو مضبوطی سے تھاما وہ یوم ثقیل میں نجات پائے گا۔ تو قرآن مجید کو تھامو گے یا نہیں تھامو گے؟ قرآن مجید پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے؟ اور آگے وہ حدیث پوری کروں میں، فرمایا وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ ایسے حافظ قرآن کو تو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اے اللہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کا کیا بنے گا؟ تو حدیث پاک کے الفاظ سنیں، میں ترجمہ عرض کروں آپ کو، وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، كُلُّهُمْ قد وجبت له النار وشفعه۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی سفارش قبول کرے گا۔ حافظ قرآن کیا کہے گا؟ اے اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں، میرا ماموں، میرے اس ماموں کی بخشش کر دے، میری سفارش قبول فرما۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چھوٹا موٹا گناہ گار نہیں ہوگا، کلہم قد وجبت لہ النار، کہ کیا نار جہنم دوزخ اس کے لیے واجب ہو چکی ہوگی، مستحق ہو چکا، بڑا گناہ گار ہوگا۔ اے اللہ میرے ماموں کو بخش دے، میرے چچا کو بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے۔ یہ وہ سفارش کرے گا، میرا بیٹا بڑا گناہ گار ہے، میں تو تیرا حافظ قرآن ہوں، مجھے تو اعزاز دے رہا، میرے بیٹے کو تو بخش دے، بڑا گناہ گار، میرا دادا بڑا گناہ گار، اس کو تو بخش دے، میرا چچا گناہ گار، اس کی بخشش کر دے۔ تو نے قرآن دیا تو میری سفارش بھی قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ 10 افراد جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اپنے اس فیصلے کو ختم فرما کے حافظ قرآن کی سفارش سے ان کو جنت میں بھیج دے۔ یوم ثقیل میں نجات پاؤ۔ اور ماں باپ سبحان اللہ، فرمایا کہ والدین کے سر پہ تاج رکھا جائے گا نورانی، البس والداہ تاج یوم القیامہ، نورانی تاج ہوگا۔ سورج کی روشنی، یہ سورج اگر فی وجودکم، اگر تمہارے گھروں میں اتر آئے، اس کی روشنی کتنی تیز ہوگی، ابھی تیز ہوتی ہے، فرمایا اگر یہ قریب آ جائے کتنی زیادہ ہوگی۔ وہ جو تاج رکھا جائے گا، البس والداہ، تسنیہ کا صیغہ ہے، باپ کے سر پہ بھی تاج،
ماں کے سر پر بھی تاج، نورانی تاج رکھا جائے گا جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہے کہ جن کے سروں پہ نورانی تاج ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفتی ہے، اور نہ کوئی بڑے ولی ہیں، صرف ان کا آج احساس وہ علماء کا احساس اپنا، شہداء کا اپنا، ولیوں کا اپنا، نبیوں کا اپنا، پیغمبروں کا اپنا، ان کا احساس کیا ہے؟ یہ تو کسی صف میں نہیں، تو عام لوگ تھے، آج کس وجہ سے ان کو نوازا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا انہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن کا حافظ بنایا۔ قل بسؤال ذات یوم القیامہ، اتنا احساس ہوگا۔ آج اپنے گھروں میں ہار پہن کے تم مجلس کے دلہا بنے ہوئے ہو، کل قیامت کے دن تم حشر میں دلہا بنے ہوئے ہو، اور تمہارے والدین کو تو نوازا جائے گا، تمہارے رشتہ داروں کو نوازا جائے گا۔ اس لیے قرآن بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے اور لاسوال دولت ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ذرا اونچی آواز سے کہتے ہیں، صحابی کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ جیسا نبیوں کے بعد کوئی نہیں ہے، اہل بیت کی جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمارا ان پر ایمان ہے، ایمانی تعلق ہے ان کے ساتھ۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، صحابی کا قول پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے کہ قرآن مجید کے کتنے ماہر، علماء سے معذرت کے ساتھ علماء کہہ رہے ہوں گے اور صاحب باتیں وہ کر رہے ہیں جو ہمارے مطالعے میں پہلے ہیں۔ میں آپ سے یہ مجمع بھی تو آیا ہوا ہے نا کہ حضرات، ٹھیک ہے میں جلدی انشاءاللہ فارغ کرتا ہوں۔ آپ حضرات جو ہیں یہ تھوڑا سا ان حضرات سے ذرا یہ کہ عرض کروں، یاد آ گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تر و تازہ جیسے قرآن اترا ہے اسی طرح اگر پڑھنا اور سیکھنا ہے تو ابن عبد کے ساتھ جا کر اپنا تعلق قائم کرے، یعنی عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھے۔ تر و تازہ جیسے اترا ویسے پڑھائے گا تمہیں، اتنا ماہر ہے قرآن مجید کا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب السواق، صاحب الوسادہ، صاحب النعلین، خادم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بے شمار فضائل ہیں، ادھر ہم نہیں جاتے، نہ ہی وقت ہے۔ قرآن مجید ایک دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا مجھے قرآن سناؤ، تو میں آپ پر اترا ہے میں سناؤں؟ جی آپ ہمیں سنائیں۔ تو اس سے ثابت ہوا جس طرح قرآن سنانا نبی کی سنت ہے، قرآن سننا بھی نبی کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا احب، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے غیر سے بھی قرآن سنوں۔ تم پڑھو سورۃ النساء کی تلاوت کی، جب جہنم کا، جب قیامت کا ذکر آیا کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، جب یہ آیت آئی کہ ہر پیغمبر کو گواہ بنا کے اپنی امت پر لائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو، اور میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، نظر فان، دونوں آنکھیں بہ رہی تھی کہ وہ وقت کیسا ہوگا، قیامت کا وقت کیسا ہوگا، یہ تھا۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک شاگرد کو فرما رہے ہیں، علقمہ بن قیس ان کا نام ہے، وہ تابعی ہیں، حضرت کے شاگرد ہیں، اور ان کو بھی قرآن پڑھنے میں بڑی مہارت تھی، استاد جو کامل تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہایت خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتے۔ تو حضرت نے بھی کہا اگر حضور نے مجھ سے قرآن سنا ہے تو میں تجھ سے قرآن سنا، اس لیے اس طرح پڑھنا سنت ہے، سننا بھی کیا ہے جی؟ سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی دیکھو حضور کی سنت کو کیسے عمل میں لا رہے ہیں، پڑھنا بھی سنت تو سننا بھی، بہترین آواز تھی حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے قرآن پڑھا، حضرت نے فرمایا آواز تمہاری بہت اچھی ہے، بہترین کر کے قرآن پڑھا کرو۔ اگلے جملے میں کہوں تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھ کر مجھے تو بہت لطف آیا۔ آگے فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، ابن مسعود جس کو کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے میرے ماں باپ میرے اوپر قربان ہو جائیں، بنا بنا کے قرآن پڑھا کر، خوبصورت بنا کے یہ پڑھا کر۔ اور فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کیا صوت حسن، فرمایا یہ صوت حسن جو ہے یہ اچھی آواز
زینت القرآن، یہ قرآن کریم کی زینت ہے، اس کو بہترین انداز سے اس کو پڑھا کرو۔ اور حضرت عبداللہ، آخری میری بات، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو قرآن کی آیت سکھاتے، ایک ایک آیت پڑھاتے، تو ایک آیت پڑھانے کے بعد اس کو کیا کہتے؟ مجمع اگر میری آخری بات توجہ سے سن لے تو میں ختم کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک آیت اپنے شاگرد کو پڑھاتے تو پڑھانے کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لاہیہ، لاہیہ نام تاکید کا ابتدائیہ، لاہیہ۔ البتہ یہ جو آیت میں نے تجھے پڑھائی ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھائی ہے، خیر مما طلعت علیہ الشمس، سورج کی کرنیں جہاں جہاں تک پہنچتی ہیں پوری دنیا کی اس سے مستفید ہوتی ہے۔ فرمایا اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، مال و زر جو کچھ بھی موجود ہے، جتنی دنیا موجود ہے، قرآن کی ایک آیت اس ساری دنیا سے بہتر ہے۔ یہ کون فرمایا کرتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود۔ اور فرمایا یہ کسی ایک آیت کے بارے میں نہیں، وَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ، اور پورے قرآن مجید میں ایک ایک آیت پر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔